اس کے علاوہ انگلش میں بھی شارٹ سٹوریز جو ہیں فکشن وہ بھی دا ٹرائنگل آف لائف ان کی ایک وہ تصنیف ہے. اس کے علاوہ باقی سب خیریت ہے. اور دوسرا سب سے بڑا اعزاز جو ہے امتیاز صاحب کا وہ یہ ہے کہ پوٹوہاری زبان میں پہلا افسانوی مجموعہ جو ہے صدرہ ناسیک، میں مجھے اتنا بھی بول سکتا ہوں، صدرہ ناسیک جو ہے وہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے پوٹوہاری زبان میں، تو وہ امتیاز صاحب کی تصنیف ہے. پھر یہ چھوٹا منہ بڑی بات یا طنز و مزاح جو ہے ان کی تحریروں میں ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا ایک پہلو اس کا. اور چھوٹا منہ بڑی بات جو ہے ہی اس موضوع پہ. اور پھر روشن ستارہ آپ کا ایک مجموعہ ہے. میں اب ان کی یہ باقی سب خیریت ہے ایک مجموعہ ہے. تو میں ان کی جو چیزیں جو ان کی میرے مطالعے میں رہی تو میں اس کے بارے میں اپنے احساسات جو ہے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو میں نے ابھی طنز و مزاح والی بات کی کہ ان کے یہاں شگفتی کا جو عنصر ہے وہ کہیں بھی مان نہیں پڑنے پاتا. وہ خود نوشت ہو، وہ افسانہ ہو، اچھا وہ انتہائی کربناک چیز ہو. مطلب عید کارڈ اور پٹھان لڑکا، اچھا اب اس میں اس کا جو اینڈ ہے، اچھا میں اس کو پڑھ کے سوچنے بیٹھ گیا کہ یہ واقعہ ہے، افسانہ ہے، یہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں بیچ میں ذکر آ رہا تھا کہ ہم یہاں نوکری کرتے تھے، لوگوں کے کارڈ آتے تھے، لوگ آپس میں کارڈ گنتے تھے کس کو زیادہ کارڈ ملے ہیں. اچھا میں نے کہیں بھی نہیں سوچا کہ اس کا انجام اتنا مجھے اس سے دو چار کرتے ہیں. اچھا پھر یہ کہ اس میں بھی اینڈ پہ سسپینس انہوں نے اس طرح رکھا کہ جب وہ سارے اپنے اپنے کارڈ گن رہے ہیں تو کینٹین پہ جو لڑکا کام کرتا ہے پٹھان، وہ کہتا ہے سر اس کا مجھے بھی کارڈ ملا. اچھا اب وہ وہاں لکھا کہ شرما کے اس نے کہا، اب سب نے اس سے پوچھا بھی کیوں، کس نے بھیجا تمہیں کارڈ؟ تو وہ پھر شرما کے بولا کہ مجھے تو کوئی بھیجتا نہیں ہے، تو میں نے خود ہی اپنے آپ کو کارڈ لکھا اور خود ہی وصول کر لیا. اچھا اب یہ انتہائی جو ہمارا موجودہ، ہمارا جو اصل ہے، ہمارا جو موجودہ معاشرتی صورتحال ہے، اب ہم لوگ یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ دیوار کے اس پر کون ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن شاید یہ ہمارے یہاں محاورہ بن گیا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ اب یہ واقعی ایک حقیقت بن گئی ہے کہ دیوار کے پار کون ہے، کیا کرتا ہے. میرے ہمسائے ایک تھے، مجھے 2 سال بعد کہ ایک دن وہ جب بجلی بہت طویل وقت کے لیے چلی گئی تو میں بھی باہر کھڑا تھا، وہ بھی باہر کھڑے تھے. تو اس دن تعارف ہوا، انہوں نے کہا جی میں یونٹی سے پڑھا ہوں. میں بھی یونٹی سے پڑھا ہوں. اور اس دن میں حیرت ہوئی کہ ہم 2 سال سے ہماری دیوار ساتھ میں. میں کہا جی یہ تو ہاں مجھے بھول گیا ان کو پچھلے گھر میں کرنا. میں کہا جی آج بجلی گئی ہے، ہم دونوں کے لیے بڑا اچھا ہوا ہے اتنی لمبی بجلی گئی. تو اس جو اکیلا پن ہے، ایلینیشن جو ہے، اچھا اب یہ چیزیں جو ہیں معاشرے سے جڑت جس شخص کی نہیں ہے، جس کی معاشرے کا مشاہدہ نہیں ہے، معاشرتی رویوں کا مشاہدہ نہیں ہے، وہ ایسی باتوں پہ ایک عام آدمی کی مثال، میں ساری مثالیں ظاہر نہیں پیش کروں گا، لیکن یہ کہ ان میں جو چیزیں مجھے محسوس ہوئیں، جس شخص کی معاشرتی جڑت نہیں ہے، اپنے معاشرے میں وہ جذب نہیں ہوا. اچھا یہ بھی ہے کہ یہ اس معاشرے میں جذب ہے، وہاں رہے ہیں، انہوں نے وہاں گلیانہ آباد کیا ہوگا یقیناً، وہ گلیانہ ان کے اندر گھوم پھر رہا ہوگا گلیانہ سارا، وہی لوگ، وہی گاؤں، وہ سارا کچھ. تو اب وہ جو معاشرہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ 15 سال آپ کو ہو گیا میں گئے ہو سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اب 22 سال سے ایک شخص باہر ہے اور یہاں کے گرب جو ہیں وہ اسے بھولے بھی نہیں ہیں. اچھا کچھ لوگ اسے کہیں گے یادداشت بہت اچھی ہے، میں اسے یادداشت نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ زندگی کی کچھ تلخیاں اور کچھ خوشگوار لمحے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں بھولتے. اور اس کی مثال میں نے اس وقت دیکھی کہ جب میرے والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا ٹرین پہ، وہ میتھ کے ٹیچر تھے، سب کچھ بھول گئے، ہم لوگوں کے نام بھی بھول گئے. یعنی میرے بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کے نام سے پکارتے تھے، میری بہن کو اپنی بہن کے نام سے پکارتے تھے. اچھا 1000 روپے کو 10 روپے کہتے تھے. میتھ ساری عمر پڑھائی انہوں نے.
تو لیکن ایک بات ہونی ہے ان دنوں بیٹھ کے ہمیں نا ایسے ایسے قصے سنانے. وہ سابقہ بعد میں یوں ہوا تھا جب تم پیدا ہوئے تو پھر جنگ ہوئی تو تمہیں چھوڑ کے سنا لیا گیا سارے گھر والوں کو. اچھا اب وہ اس وقت میں نے یہاں مجھے تو سمجھ نہیں یہاں ایک بزرگ سے بات کر رہا تھا, مولوی صاحب ہوتے تھے میں ان سے بیٹھا بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں ہوں کو رہا جوانی کے بچپن ہے نا ہم سے نکل گئے وہ چھوٹا تھا. انہوں نے جوانی کے بچپن آ گئے اب وہ وہی چیزیں رپیٹ کر رہے ہیں جو نے ان کے اچھے برے لوگوں کے ان کے ساتھ. اب ان کی ایک بیلنس لائف گزر رہی تھی, آپ لوگ سارے اپنے کاموں کو لگے ہوئے تھے. اب یہ چیزیں ان کے لیے مانی نہیں لگتی. تو شاید آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں تو نوٹ کیا جائے کرو جو ایک بیماری کی چلے حالت بھی, لیکن یہ کہ اپنی انسانی نفسیات جو دیکھ رہے ہیں. لیکن اس میں بعد میں لاشعور کا حصہ بننا ہے, سب کانشیس حصہ بننا ہے. اب وہ لاشعور کا حصہ بنتا ہے وہ کس طرح بنتا ہے, اور پھر وہ باہر آپ اسے اپنی مرضی سے نکال سکتے ہیں. وہ کسی چیز کے اندھیرے کمرے میں وہ مثال دی ہوئی ہے لوگوں نے ساروں کو لکھا ہے کہ اندھیرے کمرے میں کچھ ڈھونڈنے کو بتا دے گا, لیکن وہ اچانک کی وجہ سے آپ کو کوئی چیز جو کلک کرے گی اور آ جائے گی. اچھا کچھ لوگوں کا لاشعور اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ شعور سے لاشعور کا درمیانی وقفہ جو ہوتا ہے اس درمیانی وقفے کو محفوظ کر دیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں شعور کہتے ہیں. اچھا مجھے ان کی کہانیوں میں یہ چیز بھی محسوس ہوئی کہ اپنی خودنوشت میں بھی بات کر رہے ہیں, افسانے میں بھی بات کر رہے ہیں, تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک جو درست چیز ہے وہ درست انداز میں قاری تک پہنچ جائے, اور اگر وہ غلط چیز ہے تو اس کا غلط پہلو وہ اس سے آگاہی حاصل ہو جائے پڑھنے والے کو. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ بیچ میں جو شگفتگی ہے تحریر کی. اچھا ہم نے نکات بہت سارے دیکھے, میں نے بھی ڈاکٹر صاحب کی بات کی کہ میں نے وہ کتاب ڈاکٹر صاحب مجھے ریاض کتنی دفعہ پڑھی ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کبھی نہیں, تو میں نے اس کو بہت زیادہ انڈرلائن کیا ہوا ہے, بہت متاثر ہوا تھا اس کتاب سے. جب میں نے کتاب میں سلیم احمد کو بہت پڑھا, سلیم احمد کو پڑھا, ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کتاب شہر جہاد. اچھا اب وہ میں کہتا ہوں سلیم احمد کے بعد مجھے بہت کم لوگ متاثر کر سکتے ہیں. پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے لوگوں کو, میرا ایک ساتھ مطلب ایک بار میں نے احمد ضرور کا مجموعہ تھا مضامین کا مضامین وہ لیا تو مجھے پڑھا ہی نہیں گیا, ان کے بعد ریڈیو کا نہیں پڑھا گیا, لیکن پڑھے مجبوراً. بہت عرصے بعد میں اصلی سا ہوا مجموعہ شائع ہوا تو وہ میں نے پڑھا, اور اس کو پڑھ کے اب یہ ہے کہ پوری کھیل بھی ہوتی ہے یقیناً حصہ ہوگا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ہم ان سے آج ملے ہیں, آئندہ بھی ملاقاتیں ہوں گی, تو ہمیں کیونکہ تحریر جو ہے وہ شخصیت کا آئینہ ہوگی. اور میں مختصر اس لیے کروں گا کہ نعمان بھائی جو ہیں وہ اپنی یہ بہت تفصیلی میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. یہ قرض نہیں کہ میں یہ ریٹرن میں کروں گا. امتیاز نامہ جناب امتیاز بیانتی کی یادداشتوں کا مجموعہ ہے. انداز اس کا کسی قدر سوانے سا ہے. جناب امتیاز بیانتی کی علمی اور ادبی حیثیت ان کا فن اور نظریہ اس میں زیادہ اہم ہے, لیکن ان کرداروں کو ہم ان سے الگ نہیں کر سکتے جو زندگی بھر ان کے ہم سفر رہے. ہجرت تو ویسے بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور جناب امتیاز بیانوی نے 3 ہجرتوں کو یکجان کر دیا ہے. ہجرت میں پاؤں کے آبلے اور دل کے زخم انسان کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتے ہیں, لیکن جو بھی ہجرت میں ثابت قدم رہا وہی کامیاب ہے. اور ہمارے نزدیک جناب امتیاز بیانوی اپنی تینوں ہجرتوں میں کامیاب رہے. ان کی زندگی کے نصیب و فراز ان کی زندگی پر براہ راست اثر انداز ہوتے رہے. پہلی نظر میں یہ اپنی دھون کے پتے, دوست نواز, ہمدرد, ملنسار, خلیل, سیاسی اور انقلابی نظر آئیں گے. یہ کتاب مسلسل واقعات, حالات اور ان کے عہد کی سچی اور روشن تصاویر پر مبنی ہے.
इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू, इनकी बेताबी, इनकी अज़ाइम, इनकी ज़िंदगी के नशेब व फराज, इनकी अदबी ज़िंदगी की मुसलसल जद्दोजहद और इनकी ज़िंदगी व शख्सियत का बर्ताव इस किताब में शामिल है। इस किताब की ख़ास बात यह है कि इन्होंने किसी भी जगह पर खुद को नुमायां करने की कोशिश नहीं की। हालांकि ऐसे कई मौके आए जहाँ ये खुद को पोर्ट्रेट कर सकते हैं। इन्होंने अपनी बात मनवाने पर जोर नहीं दिया, बस हकीकी तस्वीर पेश कर दी है। बस अपनी रौ में, अपनी धुन में इन्होंने जो कुछ महसूस किया वो लिख दिया। इस तरह इनकी ज़िंदगी के खासे संगे भी रिकॉर्ड हो गए हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके यहाँ बेपनाह तकनीकी सलाहियतें हैं और ये इन्हें खूबी के साथ उजागर करने पर भी काबिल हैं। इम्तियाज़नामा एक ऐसा आईना है जिसमें जनाब इम्तियाज़ गुलियानवी की ज़िंदगी की बारीकियों का भी इल्म होता है, जो इनके अफसानों के अलावा है। इनकी ज़िंदगी जिस तरह गुजरी और जिस तरह इन्होंने ज़िंदगी को बरता, इनके खलूस व मोहब्बत और इनका लोगों के साथ सलूक ऐसी शख्सियत हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी शख्सियत की अहम जुज़ हैं। इम्तियाज़नामा है तो इनकी ही ज़िंदगी की कहानी, बल्कि ज़िंदगी के रंग बिरंगे खाके हैं। इनकी दास्तान में कहीं कहीं रूसू की सी झलक भी नज़र आती है, क्योंकि इनके यहाँ भी सच्चाई एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुई है। जनाब इम्तियाज़ गुलियानवी ने इस किताब में जो जरिया इज़हार इख्तियार किया है वो इनकी शख्सियत का सारा नूरी नक्शा पेश करता है। जितने वो मुतासिर हुए, कारी खुद ब खुद उसमें शामिल हो जाता है। ये मालूम होता है कि इन्होंने इल्म हासिल ही नहीं किया, इसे बढ़ता भी है। अगर ये कहा जाए कि इनकी हासिल करने की लगन ही नहीं, इन्हें इखलाकियात और इंसानियत के करीब कर दिया है, वरना ऐसे लोगों की तादाद कहीं ज़्यादा है जो बड़ी बड़ी डिग्री हाथों में कामिल करते हैं और इखलाक के मफहूम तक से वाकिफ हैं। इनकी शख्सियत में अलामत निगारी की धुन, नफ्सियाती और फलसफियाना पेचीदगियाँ और इनमें ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी कोई दूसरी ही हिजरत की दास्तान पेश करती हुई नजर आती है। इम्तियाज़नामा इस बात की बरमला अलामत है कि हर नई चीज़, नई राह, नई बात, खा वो किसी भी रंग में हो, पस नज़र में मशकूक की नज़र आती है। अनदेखे का इजहार, अनदेखे जंगल का सफ़र वो खतर हो सकता है, लेकिन अनदेखने का शौक़, नामालूम का खोज लगाना हौसले वालों का काम है। वो सहूलतें बर्दाश्त करने की सकत रखते हैं। नई दुनिया की तलाश में 3 हिजरतें अदब के बाब में नेक फाल हैं। जनाब इम्तियाज़ गुलियानवी के तजर्बे दरसी नहीं हैं, बाकायदा गौर फिक्र का नतीजा है। ये एक ऐसे शख्स की याददाश्तें हैं जो किसी इंतहा पसंदी का सीर नहीं, गिरोहबंदी के असरात से बाखबर है। इनकी उड़ान एक आज़ाद परिंदे की सी है जो जहाँ और जिस तरह चाहे उड़ता है। इनके लिए ज़रूरी नहीं कि रवायत के कैदी होकर रह जाएं। इनको रवायत का शऊर है और इन्होंने रवायत को ही आगे बढ़ाने की ज़रूरत की है। ये जिस जज्बे के साथ आगे और आगे बढ़े हैं, इससे इनके अज़ाइम का इल्म होता है। इनका अपना एक नज़रिया है। इन्हें यकीन है कि इनके नज़रिए में वुसअत और सच्चाई है। इन्हें यह भी इल्म है कि इनसे इख्तिलाफ भी किया जा सकता है। ये खूबसूरत किताब है जिसमें हमें मुकम्मल अहद मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो अपने प्यारे हबीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के सदक़े इनकी तहरीर में और निखार पैदा करें। आमीन। ये मोहम्मद मंजूर साहब आपने बहुत खूबसूरत, मुख्तसर और जामे गुफ्तगू। अब मैं दावत दूंगा डॉक्टर यूनुस खान साहब को कि वो अपने ख्याल कहें। डॉक्टर यूनुस खान साहब।
زندگی یہ لوگ کم نہیں ہوتے، لوگوں کے جذبے اگر کم ہو تو پھر مسائل زندگی میں واہ واہ واہ، یہ عادات کا جو تعلق ہے وہ فکری حوالے سے کسی کم درجے کی بات ہے۔ لمبے صدیاں لمحوں کو کیوں صدیوں پر حاوی کہا گیا ہے؟ اسی لیے کہ جو فکر ہے وہ ہمیشہ محدود ہی ہے۔ واہ، جب مری صاحب نے حضرت صاحب کے حوالے سے کہا کہ جو تشریف لائے ہیں تو میرے لیے بڑی خوشگوار بات تھی۔ اتفاق یہ ہے کہ ہماری ساری نشستیں جو ہے وہ ہفتے کو ہوتی ہیں۔ ہفتے والے دن وہ دوست جو ہے سارے یہاں آسانی سے آ جاتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے جو اتوار کی جی، اور یہاں باقی رونق لگ جاتی ہے۔ لیکن آج بریانی صاحب کے ساتھ ڈاکٹر نثار رابی کا آنا یہ رونق جو کچھ سے بڑی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں احباب جو ہیں ہمارے یہ بڑے قد کے لوگ، اور بڑے قد کے لوگوں میں ہم نے ہمارا قد بھی نمایاں ہونے کی امید رکھتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ جب بڑے قد کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہم جیسے وکیل لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی نام لگ جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ ڈاکٹر صاحب رابی کے حوالے سے ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، ان سے میرا بڑا پرانا دوستانہ ہے۔ یہ جن احباب کی تعریف کریں، جن کے متعلق اچھی رائے رکھیں، وہ ان کا موقع ہونا یہ سند ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب تو خیر ہمارے اب سائے آ گئے، ٹھیک ہے، لیکن کیا صاحب کے متعلق ان کی جو باتیں سنی ہیں، جس جذبے کو ہم نے اظہار کیا ہے، مضمون بھیجے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ریاست سے ملنا ہمارا جو ہے یہ ایک نعمت ہے ہمارے لیے، اور انشاءاللہ ان کا چیزیں پڑھ کے ہم اور آگے بات کریں گے۔ میں یہاں یہ ان کی کتاب کو بھی دیکھ رہا تھا، اور جو ذکر ہوا ہے نعمان صاحب نے وہ ذکر کیا ہے ان کے امتیاز نامہ کے حوالے سے، تو میں نے جو محسوس کیا ہے، جو انتصاب انہوں نے کیا ہے، وہ اپنی پوری فیملی کو تقریباً ان کے نام ہے۔ میں دو باتیں کہتا ہوں، آج یہ تیسری بات بھی دوستوں کو کہوں گا، یہ چند عمر میں سے چھوٹے ہیں، کہ کسی شخص کی غزل کی پختگی دیکھنی ہو تو اس کے مطلع کو دیکھا جائے۔ غزل سے کسی شخص کو دریافت کرنا ہو تو اس کا مقطع دیکھا جائے۔ دونوں باتیں کمال۔ اور اگر کسی کتاب کو پڑھنا ہو تو اس کا انتصاب دیکھا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے کا، واہ واہ، بڑی بات ہے۔ جو لکھاری ہے اس کا ایک جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، اس سوچتے رہتا ہے کس کے نام کروں گا، کب کروں گا، کسی محبوبہ کے نام کروں گا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے وہ کہا تھا، یہ نہیں اس کے نام میں ہونا چاہیے، یہ اچھا، یہ جب اس کے ہاں کتاب کی جنم نہیں لیتی تو انتصاب جنم لے لیتا ہے۔ بھائی بہت اچھے، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔ اب یہ جو انتصاب میں نے دیکھا یہاں بیٹھے ہوئے، تو میں نے جو میرے ہاں ان کی مجبوری ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ قافلہ سالار اپنے جو خاندان ہے ان کو یہ لیڈ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور ان کی خاندان کی جو محبت ہے وہ ان کے ہاں اتنی شدید ہے کہ جہاں انہوں نے اپنی شریک حیات کا ذکر کیا ہے وہاں اپنے والدین کا، اپنے دو بھائیوں کا اور بہنوں کا بھی ذکر کیا ہے۔
اور یہ ڈرے نہیں ہے اتفاق سے، اگر میں کرتا ہوں تو اس سے ایک اور بھی ڈاکٹر صاحب اس سے ایک بات کی سمجھ آتی ہے کہ ان کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ کھلے دل کی، اگر یہ جو اب دیکھیے ان کی جو فہرست دیکھی ہے میں نے ان کے کارنامے کی، ہم عام لوگ طور پہ یہ جو اپنے آپ ہی لکھتے ہیں یا اپنے ذاتی باتیں لکھتے ہیں تو ہم اپنی ذات کو چھپاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ دیوادہ اوڑھیں جو دنیا کو ساتھ ہو، وہ رنگ پہنے جو دوسروں کو متاثر کرے، لیکن ان کے ہاں جو میں نے فہرست دیکھی ہے اس میں دادی کا بھی ذکر ہے، اس میں گاؤں کا بھی ذکر ہے، اس میں شہر کا بھی ذکر ہے، اس میں مدینے کا بھی ذکر ہے، اس میں مکے کا بھی ذکر ہے، اور یہ یعنی وہ تصویریں ہیں جو ان کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اپنی ذات کا اظہار کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام، بے شک بہت مشکل کام، اور جن لوگوں کے ہاں یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنی ذات کو پورے دل سے لوگوں کے سامنے رکھ سکیں، وہ تحقیقات بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ آدمی بھی بڑے ہوتے ہیں۔ بے شک یہ جو لفظ ہوتے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ لفظ ایک پیٹرن ہے، ان کے اندر جو جذبہ، جو توانائی، جو فکری جو اثاثہ ہم کو لیتے ہیں تو وہ متحرک ہوتے ہیں، ورنہ یہ ایک بالکل ہی گلاس ہے جیسے یہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور جو نفس سے منسلک لوگ ہیں وہ زندہ وہی رہتے ہیں جو اپنے جذبوں کو لفظوں میں ڈالنے کا سلیقہ جانتے ہیں۔ کیوں ہم مر جاتے ہیں، کیوں ادیب مر جاتے ہیں، کیوں شاعر مر جاتے ہیں، کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو لفظ لکھ کے مر جاتے ہیں، وہ اس لیے مر جاتے ہیں کہ ان کے ہاں جذبے کی توانائی نہیں ہوتی، وہ کسی نہ کسی سطح پر یا جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں یا فریب کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی ذاتی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں جذبہ جو ہے وہ اپنی پوری جو اصلیت کے ساتھ موجود نہیں ہوتا وہ لفظ، ٹھیک ہے، تو ان کی فہرست سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ زندہ لفظ ہے اس کتاب میں، کیونکہ اس میں جذبے زندہ ہیں، ان میں لوگ زندہ ہیں، اور انہوں نے ان لوگوں کو یاد کیا ہے جو ان کی ذات سے بہت دور ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے ڈاکٹر صاحب کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ تو اپنے باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، پہچاننے سے انکار کرتے ہیں۔ میں کالج میں رہا اور ہاسٹل کی زندگی کو میں نے دیکھا، وہ اپنا جو والد پرانی طرز کا اگر آئے تو اس سے ملنے سے بھی لڑکوں کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملازم تھا، یہ کئی افسانے میں لکھے گئے اس بات میں، لیکن ایک بڑے قدر کا احساس ہونے کے باوجود اپنی جو پنجابی میں جیسے روپائی سے جڑا رہنا، اپنے زمین سے جڑا رہنا، یہ بہت عمدہ بات ہے۔ اور یہ جو باقی ایک اور چیز بات کروں کہ یہ افسانہ نگار ہیں، جیسے کہ ہمارے جنرل سیکرٹری نے فرمایا کہ ان کی ذات کی دوسری پرتیں جو ہیں یا ان کی تقریر کے دوسرے حوالے جو ہمارے سامنے آئے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے، ایک میں بات کروں گا، کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو شاعر ہے اسے نثر نہیں لکھنی چاہیے، جو افسانہ نگار ہے اس کو شعر نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو کیونکہ وہ بس زندہ رہنے کی کوشش ہے، اپنا یہ میں کہتا ہوں ایسا نہیں۔ جب آپ کے پاس کہنے کا تو بہت کچھ ہو، جب سیلاب آتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ آگے میں نے دریا میں گرنا ہے، میں نے ندی میں گرنا ہے، میں نے نہر میں گرنا ہے، میں نے کہاں جانا ہے۔ تو جب توانائی ہو، سیلاب ہو، تو وہ تو
اسے جو بھی چیز ملے گی جیسا اس کو پیٹرن ملے گا وہ ڈلتا جائے گا اور بہتا جائے گا. تو اگر آپ کے پاس اس طرز کی یعنی توانائی اور سلام ہو تو ایسے افراد کو تو سر پہ بٹھانا چاہیے, ان کی قدر کرنی چاہیے. کتنے لوگ ہیں؟ یہ بہت کم لوگ ہیں, یہ بہت کم لوگ ہیں. اکثر لوگ ہیں غزل کے شاعر, کچھ غزل کے شاعر ہیں, کوئی افسانے کے قابل صاحب کے تو خوش ہو جاتے ہیں, کوئی کچھ کر رہے ہیں, کوئی تنقید میں میں نے پچھلے دنوں ایک مضمون لکھا, میں بڑا خوش ہوں کہ بڑی بات ہو گئی ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ ایسے نہیں ہے. جب آپ کے پیچھے فلو ہو, فکری سیلاب ہو, تو پھر وہ ایک بڑے وقت کا احساس ہوتا ہے, اس میں کچھ بھی آ سکتا ہے. جو سامنے آئے گا جذبہ بڑھا کے اس کو لے جائے گا, اور اگر وہ مضبوط ہے تو کہیں اپنا نشان بھی چھوڑ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے میں کہتا سمجھتا ہوں کہ آج ہم خوش قسمت ہے کہ آپ صاحب کے اور دو بڑے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں اور ان کے ادب کے حوالے سے ان کو بڑے نام ہیں, وہ بھی ہم میں موجود ہیں. میں تھوڑا سا اس حوالے سے ضرور کہوں گا کہ آج وہ لوگوں کی طرح کرنے کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا احساس ہو رہا ہے, لیکن وہ کل کی بات ہوئی ہے اور پھر اس کے بہت شکریہ. وہ ہم نے فیض بھی اٹھایا اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے آپ کی سے ہمیشہ کی طرح. یہ مطلب غلط نقطہ آپ نے کچھ بولنے کا اٹھایا مکے والا پھر آپ نے کل مسئلے کا ذکر کیا اور آج آپ نے انتصاب کے پاس لے گئے ہیں. آئندہ جب امتیاز صاحب لاہور تشریف لائیں, پاکستان تشریف لائیں, تو ہمیں پہلے بتا دیں کہ میں اگلے ہفتے آ رہا ہوں لاہور, تاکہ شاعر جو ہے ویسے میں ایسے بھی شاعر سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بندہ بول رہی ہے جس چیز کا. تب میں دعوت دوں گا ڈاکٹر نثار غرابی صاحب کو. ڈاکٹر نثار غرابی صاحب اپنے خیالات کے ساتھ ڈاکٹر نثار صاحب بہت شکریہ. میں خیال ہوں اس دور کا, مجھے سوچتا تھا یہاں صورتحال ایسی ہے کہ خیال بھی ہمارا ہے اور بھی سوچنے والے بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہلکا باب خیال بجائے خود اتنی معمولیت کے ساتھ یہ تنظیم اور اس کے باب فکر و نظر یہاں تشریف فرما ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہلکا ارباب فن کا زیادہ سامنا کرتے ہیں, ہلکا ارباب خیال کا کم کرتے ہیں, کیونکہ فن کے ساتھ فنکاری جڑی ہوئی ہے اور فنکاری کے آپ کو پتہ ہے ظلمانی اور ہم فنکاروں سے پناہ مانگتے ہیں. آج کے عہد کے جو سوائے چاند مجھے یہ خوشی ہے ہمیں ساری بھی میسر رہی ہے کہ جنہیں عمر کے اس حصے میں جہاں کہیں کہیں کچھ شعور والدہ ہو رہا تھا, تو ہمارے سامنے نجیب الطرفین ایک شخصیت جو اپنے پورے آدمی تو آدمی ہوتا ہے ظاہر میں جب تک اس میں آدمیت نہ ہو, ورنہ ہر دیکھنے والا آدمی جو ہے وہ بقول ہمارے دوست گلیانی صاحب کے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے مل کر, جن سے بات کر کے کہ اگر ان کی اللہ تعالیٰ نے شکل آدمی جیسے نہ بنائی. دیکھیں صاحبان فکر و نظر موجود ہیں تو کربلا کا حوالہ دیکھیں, تو وہ جو تعداد کا معاملہ ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہاں تک, تو کہیں ہمارے سامنے جو ہے وہ کوانٹٹی والی بات نہیں. شکیب جلالی نے ایک ہی روشنی چند دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گلیانی صاحب نے گجر خان کے بہت ہی قریب ایک گاؤں ہے جو اس تحصیل کا سب سے بڑا گاؤں ہے, تعداد کے لحاظ سے بھی, آبادی کے لحاظ سے بھی اور اپنی تاریخی اعتبار سے بھی, سماجی گلیانا زبان میں اپنے حصے کا اعتبار
उन बड़े लोगों में बाकी सिद्दीकी मरहूम कच्चे गड्डी लग गई पीछे रह गए पाम करना तू टांडा मैं सावी छली दो त्याड़े किस्मत रली फिर दुनिया दे रोवे दे तू भी कहता मैं भी ये बाकी सिद्दीकी साहब की ये किताब है पंजाबी के पंजाब यूनिवर्सिटी के कोर्स में भी। तो बाकी साहब के बाद जो बड़े नाम हमारे पास आते हैं उस्ताद सलीम रफीकी साहब जिनका पहला बाज़ाब्ता ड्रामा लौंगी खुशबू कोटवाली में मंजर कराया और 1971 की जंग में नशियाती महाज पर बहुत ड्रामे उन्होंने लिखे बहुत अच्छे माड़ी रीत पहली बाज़ाब्ता मतलब मी ये रमजा समझ लिया था मैं दुनिया सोचा नहीं माड़ा दिल पकड़ू पड़ता ये प्योर जो कोटवाली नफ्सियात है उसमें जो ये लोग थे बाबे लोग थे। इसके बाद सैयद अली जाफी साहब और फिर एक पूरी लाट हम ये देखते हैं कि बेलेनियक एक दिलपजीर शाद शायर थे उनका एक मजमूआ था पहले पैर वो आया। इनके यहाँ जो खानगी रिश्तों का जो एहसास है उसका जुड़त का उसका दर्दमंदी इनकी अपने वालिदैन के लिए उन मनाजिर में है कि अभी ये बता रहे थे अपनी यादाश्तों में कि यार मैं कुछ 4 माह पहले ये तशरीफ लाए अपनी फैमिली के साथ एक दिन अचानक वालिद साहब के साथ उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा बेटा मैं ताड़ी याद बड़ी अशरी तेरा की प्रोग्राम लाई छोड़ना अच्छा तो तुरंत उस तरफ आगे हो जाते तो उन्होंने कोई बात नहीं की और 32 लाख रुपए के जो सेन थे आंगन थे उसमें जो मेले ठेलों की रवायत थी उसमें कोटवाली शेरी अदब की जो रवायत थी कोई मोटे थे कई होसी खुला डोला आप आया जिस जगह तो सही हो वो जो एक दलेरी थी वो दलेरी जो थी वो दलेरी और वो एक मोहब्बत की वो मतलब खुला पानी का जो अंदाज था क्या सोने मेरे सर जी खादा पीता लगना सी और ये वो लोग वो दौर था जिसमें ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है हमें बहुत वाफिर मिकदार में मुयसर थी। अब तो चूँकि सारी चीज़ें डिस्पोज ऑफ हो गई हैं डिस्पोजेबल रिश्तों का बहुत एहतराम करते हैं आप सब भी माशाल्लाह अहले करम जो भी हैं मगर इनके यहाँ ख़ास तौर पर ये जो 3 हिजरतें इनके यहाँ बयान की गई इसमें ये जो 22-23 साल का अरसा है जब इन्होंने यहाँ से सबसे पहली फ्लाइट ली वो पेरिस के लिए वहाँ पर नहीं आती एक फिक्री भाव के साथ में एक दर्दमंद शख्स जो है वो उसमें बरामद होता है और हम ये देखते हैं तो छोटे छोटे मनाजिर के साथ साथ रिश्तों की नोयत भी बताता चला जाता है और ये बताता है कि प्रदेश की जिंदगी से मुख्तलिफ है और फिर ये कि ये एक तरह का पैगाम इनके ज़हन में था यानी एक ऐसा शख्स जिसकी अपनी ज़िंदगी जो है वो इस तरह शुरू हुई कि किताब दोस्ती की रवायत यूँ थी कि परवीन शाकिर मरहुमा 94 तक उनका जो ज़िंदगी का सफ़र है उससे कोई 2-3 बरस तक जब वो से मुलाकात का मौका देते हैं तो मैं आपको एक अच्छे से होटल पे खाना जो है वो मेरी तरफ